أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 363 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی گئی 58۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدو، کہ تم ادا کرو، الامانات، امانتیں، الی اہلہا، ان کے اہل کو، وَإِذَا، اور جب، حکمتم، تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، نعما، بہت ہی اچھی بات ہے وہ، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، اس کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، سمیعاً، خوب سننے والا، بصیرا، خوب دیکھنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اب جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ دوسری بات، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تیسری بات یہ بتائی، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ آیت ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال تک رہے، 53 ایئرس۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ بادل ناخواستہ سرکار کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ مکہ جیسا شہر چھوڑے، کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہوں سے دور کریں، آپ کی نگاہیں کعبۃ اللہ سے اوجھل ہوں، سرکار کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ 8 سال کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ ہزاروں کا لشکر مسلمانوں کا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکے میں جب داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ پہنچے۔ کعبۃ اللہ کی کنجی ان دنوں عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھی۔ عثمان بن طلحہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعبۃ اللہ کی کنجی پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ہاشم، ہمارے خاندان بنی ہاشم میں کعبۃ اللہ میں آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پہلے سے ہے، یہ جو کنجی ہے عثمان بن طلحہ شیبی خاندان کے سے چلی آ رہی ہے، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، ہمارے ہاتھ میں کعبۃ اللہ آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی اب ہمارے خاندان میں دی دی، ہمیں دی دی ہے، تاکہ یہ شرف کعبۃ اللہ کو کھولنے کا، بند کرنے کا، یہ خدمت بھی بنی ہاشم کے اندر آ جائے اور دونوں خدمتیں بنی ہاشم میں جمع ہو جائیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں کہ کس کے ہاتھ میں کنجی دی جائے۔ دو صورتیں ہیں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک تو یہ کہ وہ کعبۃ اللہ کی کنجی انہی کے حوالے کیجیے جن کے پاس پہلے ہی سے کعبۃ اللہ کی کنجی تھی، دوسرے یہ کہ ان کے ہاتھ سے لے لی جائے اور بنی ہاشم کے حوالے کی جائے جو مطالبہ کر رہے۔ اتنے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو، جن کا حق ہے ان کو دے دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور لوگوں کے درمیان میں جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکم آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب کعبۃ اللہ کی کنجی انہی کو دینی چاہیے جن کے ہاتھ میں پہلے سے تھی، ان کا حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور پورے بھرے مجمع میں کیا اعزاز سے نوازا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چاہتے تو سرکار جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی کنجی دینے سے گریز کیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کیا، اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے وقت میں، اب وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کے ساتھ خود لا کر پیش کیا۔ چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے کھینچ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی کہ پیغمبر اب اس کنجی کو انہی کے حوالے کرنا ہے جن کی یہ تھی، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دی جائیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ کی کنجی تھامو، پکڑو، خذھا، اس کو پکڑو، یا بنی ابی طلحہ بِأَمَانَةِ اللہ، اللہ کی اس امانت کو تم اپنے ہاتھ میں لو، پکڑو، اور یہ یاد رکھو لا ينزعها منكم الا ظالم، اس کنجی کو تم سے نہیں چھینے گا، جو بھی چھینے گا وہ ظالم ہوگا، جو بھی اس کنجی کو تم سے اور تمہارے خاندان سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا انصاف ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان تعلیمات کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ خذوها یا بنی ابی طلحہ، اے ابی طلحہ کے خاندان والو، اس کو پکڑو، خالدتن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس کنجی کو پکڑو، یہ تمہارے ہی خاندان میں ہمیشہ رہے گی۔ 1500 سال کے قریب بیت رہے ہیں، آج بھی اسی خاندان میں کعبۃ اللہ کی کنجی موجود ہے، جس کو جو خاندان آج شیبی خاندان سے مشہور ہے، اسی شیبی خاندان میں کعبۃ اللہ کی کنجی موجود ہے۔ یہ تعلیمات ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کو ایمان سے جوڑا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہا، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایمانداری، امانت داری، عہد کا پاس و لحاظ،
اسلام اس کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حقیقت کو ہم سمجھیں, قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے معاشرتی زندگی کے اندر لے آئیں, اپنی زندگی کے اندر لے آئیں کہ جہاں بھی معاملہ ہو حق والوں کو حق ادا کرنے کا دے دیا جائے. وراثت کا مسئلہ ہو, مہر کا مسئلہ ہو یا دوسرے حقوق کا مسئلہ ہو, ادا کریں. جن کی امانتیں ہیں ان کو ان کے حق واپس کر دیے جائیں, اور فیصلہ جب کیا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اللہ جو بھی نصیحت کرتے ہیں بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم میں بہتری ہوتی ہے, بھلائی ہوتی ہے, خوبی ہوتی ہے. اس کو سمجھو اور یہ بات یاد رکھو کہ جو باتیں تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے, جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.